السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، رواہ البخاری۔ سب سے پہلے تو میں آپ بہنوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے چل کر اس سنڈے اور اتوار کے پروگرام میں، جو خاص طور پر عورتوں ہی کے لیے پروگرام ہے، تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور اسی کے بدولت اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین اور شوہروں اور بال بچوں اور رشتہ داروں کو بخش دے، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنا لے جو اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، آمین۔ میں ایک حدیث کا مختصر خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، اور ہماری بہنوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ قرآن مجید کے بعد اس زمین پر اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے، پھر صحیح مسلم شریف ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو ایسی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے بارے میں لوگ اکثر لاپرواہیاں کرتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اور دھوکے میں ہیں ایک طرح سے۔ ان دونوں نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت اور تندرستی کی نعمت، اور دوسری نعمت ہے فرصت کی نعمت۔ اور اگر دیکھا جائے تو یقیناً ہم میں سے اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور دھوکے میں ہیں۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ تم اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ صحت کی حالت میں بندہ یا بندی جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں، وہ کام بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح چستی کے ساتھ، توانائی کے ساتھ صحت کی حالت میں ایک آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا اور دوسری عبادتیں کر سکتا ہے، وہ بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ایک تو اپنی صحت کا ہمیشہ خیال رکھیں، چنانچہ وہی چیز کھائیں اور پئیں اور پہنیں جو صحت کے لیے مفید ہو، نفع بخش ہو، کارآمد ہو۔ اور صحت کی حالت میں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دی ہوئی عظیم ترین نعمت ہے، لہذا صحت کی حالت میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر بیماری آ گئی تو جس طرح صحت اور تندرستی میں کوئی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، اس طرح بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، فرصت، یعنی مشغولیت۔ ایک وقت ہوتا ہے آدمی بہت مشغول ہو جاتا ہے، گھر میں عورتیں بہت مشغول ہو جاتی ہیں، کھانا بنانا ہے، کپڑا دھلنا ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے، یہ کرنا، گھر کی صفائی کرنا ہے، لیکن یہ کام ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، کبھی فرصت کا ٹائم بھی ملتا ہے۔
فرصت کے ٹائم کو غنیمت سمجھیے. فرصت کے ٹائم ملتا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوئی پلان کر لیں کہ بھائی ہمیں ہمارے دن میں یا ہماری رات میں ہمارا ایسا وقت ہے جس میں فرصت ہے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. اس فرصت کے ٹائم میں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے یا تو قرآن کی تلاوت کریں، یا نفلیں پڑھیں، یا دین کی بات سیکھیں. اب مثال کے طور پر آج سنڈے کا دن ہے گھر میں مشغولیت، بہت مشغولیت، بہت سارے عورتوں کے گھروں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بلا ضرورت ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، چلو آج مارکیٹ چلے، آج سنڈے کا دن ہے، ایک دن یہ فرصت کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تب ہم اس مشغولیت کے ٹائم میں کوئی عبادت کرنا چاہے، کوئی بندگی کرنا چاہے تو نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے اتوار کا کلاس ہوتا ہے، یہ کلاس صرف آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، ضرور آئے اور وقت سے آئے اور لوگوں کو آئے. فرصت کا ٹائم ہے، مثال کے طور پر فجر کے بعد اکثر عورتوں کا کام ہوتا سونا، معاف کریں گی میری ماں اور بہنوں اور میری بچیوں، فجر کے بعد ایک مسلمان کو اول فجر اٹھنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ نماز فجر پڑھنی چاہیے، ہو سکے تو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے. لیکن 8 بجے تک ہم سوتے رہتے، ہمارے مرد بھی. لکھنؤ میں خاص طور پر مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، بامبے اور دلی وغیرہ دوسرے شہروں میں لوگ فجر ہی کے بعد سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لکھنؤ میں 10-11 بجے دکانیں کھولیں گے، اس وقت سارے کے سارے سوئیں گے یا بیٹھ کر کے کوئی کام کریں، کوئی یعنی کیرم بورڈ کھولیں گے یا موبائل میں ادھر ادھر کی چیزیں دیکھیں گے. نہیں، یہ وقت جو ملا ہے میری ماں اور بہنوں، فرصت اور تندرستی، اس نعمت، ان دونوں نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم لوگوں سے سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کہے گا میں نے تمہیں صحت دی تھی اور تم یہ کام کر سکتی تھی، تم یہ نعمتیں یہ کام کر سکتی، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تمہیں فرصت ملی تھی، تمہیں یہ کیوں نہیں کیا؟ فرصت کے ٹائم آج ایک روٹین بن گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن ہی بھیج دیتے ہیں، اپنا فری ہم بیٹھے رہیں. پکانا پیسنا اور کوٹنا ہے کام غیروں کا، پکانا پیسنا اور کوٹنا ہے کام غیروں کا، فقط بیٹھی رہو گھر میں، چلاؤ حکم سرداری. آپ لوگ جانتی ہوں گی، خاص طور پر اکثر دیہات کی ہے، کہ پہلی ہماری دادیاں، ہماری مائیں کس طرح گھروں میں چکیاں چلاتی تھیں، چاول کوٹتی تھی، آٹا گوندتی تھی، یہ اور یہ کرتی تھی. آج تو سب ریڈی میڈ ہے، جاؤ چاول لے آؤ، جاؤ مسالہ لے آؤ، جاؤ یہ لے آؤ، سب ریڈی میڈ ہے. اور مکسر میں ڈال کر کے، پہلے سل پہ پیسا جاتا تھا، مکسر میں ڈال کر کے اس کو پیس کر کے ڈال دو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو مردوں کے بنسبت عورتوں کو فرصت کا ٹائم زیادہ ہے. ناراض نہ ہوں گی آپ لوگ، ہے کہ نہیں؟ ایک مرد کو تو کما کے لانا ہے، تجارت کرنی ہے، دوڑ بھاگ کرنا، اپنی بیوی بال بچوں کے لیے آرام کی چیزیں لگنی ہے. لیکن آپ عورتوں کو دیکھا جائے تو اکثر عورتوں کو ناشتہ پکانے کے بعد 11 بجے تک کافی ٹائم رہتا ہے، ظہر کے بعد کافی ٹائم رہتا ہے، عصر کے بعد کافی ٹائم رہتا ہے، رات میں بھی کافی ٹائم رہتا ہے. تو اس فرصت کے وقت کو اپنے آپ کو امپروو کرنے کے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اس فرصت کے ٹائم کو استعمال کرنا چاہے آگے بڑھائیں کوئی حلال روزی تلاش کرنے میں. بہت ساری مائیں اور بہنیں الحمدللہ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں میں کام کرتے، بہت اچھا کام. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب ترین بیوی تھی، وہ رسی بٹتی تھی اور رسی بٹ کر کے اسے بیچ کر کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ناداروں پر خرچ کرتی تھی. وہ اپنے فرصت کے ٹائم کو استعمال کرتی تھی. تو یہ دو نعمت بہت عظیم ہے اور اس میں اکثر لوگ لاپرواہی کرتے ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس ساری نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا کہ اس کو تم نے کس کام میں خرچ کیا.
اور ایسے وقت میں پوچھے گا کہ وہاں کوئی حیلہ اور بہانہ نہیں چلے گا. لہذا آپ لوگ اپنے فرصت کے ٹائم میں اپنے گھروں میں ٹائم ٹیبل بنا. ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی ہے, ہمیں یہ کتاب پڑھنی ہے, ہمیں اتنی قرآن کی سورہ یاد کرنی ہے, ہمیں قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے, ہمیں حدیث کی کتابیں پڑھنی ہیں, ہمیں بٹھا کر کے اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھانا ہے, ہمیں بٹھا کر کے اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھانا, بچیوں کو پڑھانا ہے. اور تھوڑا سا تفریحی گھر میں کوئی جو تفریحی چیز جو جائز ہے وہ بھی کریں. یہ دو باتیں میں نے خاص طور پر کیا. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور اس کلاس کے بارے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ برابر آتی رہیں اور دوسری ماؤں اور بہنوں کو بلائیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی خیر کی طرف بلاتا ہے, نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے, تو اس کو اور اس پر کوئی عمل کرنے لگا تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا اس نیکی کی طرف بلانے والے کو ثواب ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو کامیاب کرے اور اس کے ذریعہ سے دین پھیلائے, اس کے ذریعہ سے لوگوں کے اندر اللہ کا خوف آئے, اللہ کا تقوی آئے. اور ہم پھر وہی بات جو پچھلے ہفتے میں کہے تھے وہی ہم پھر دہرا رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی دیکھیں اسلام خوشبو ہے, قرآن مہک اور خوشبو ہے. ہمارے رب کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ہیں. ان کی خوشبو جہاں بھی رہے ہم پھیلاتے رہیں, ہم اس کو عام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی اس قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سیکھنے والا, دین کا سکھانے والا اور دین پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جنازہ نہلانے کا طریقہ بڑا پیارا آپ لوگوں نے مطالبہ فرمائش مجھ سے کی ہے. عورتوں کو بکرا ذبح کرنا بھی جاننا چاہیے, کبوتر یہ مرغا یا کبوتر ذبح کرنا بھی چاہیے, مردے کو نہلانے کا طریقہ بھی جاننا چاہیے, کفنانے کا طریقہ بھی جاننا چاہیے, کیونکہ ایک بچی کو, ایک عورت کو عورت ہی غسل دے سکتی ہے. اور آج ہماری بہنیں نہیں جانتی تو کرائے پر بلانا چاہتا ہے. آج ہمارا سارا کام کرائے پر ہو گیا. امام صاحب بھی کرائے پر, اذان دینے والے بھی کرائے پر, مسجد کی صفائی کرنے والے بھی کرائے پر, جنازہ پڑھانے والے بھی کرائے پر, گھروں کے اندر برکت لانے کے لیے قرآن پڑھنے والے بھی کرائے پر. ہے بات کی نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ اور کفنانا بھی کرائے پر, یا کسی کا محتاج بنے رہو. تو انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھا تو اگلے کلاس کے اندر میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اگر کوئی آدمی جاکنی کے حالت میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ جنازہ کیسے نہلانا چاہیے, کیسے کفنانا چاہیے, یہ سب بتلاؤں گا ہمنا کے کلاس کے بعد. اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر دین کو پھیلانے والا بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو کریں, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں.